کبھی سوچا ہے ایک ننھا سا بیج کیسے ایک بہت بڑے درخت میں بدل جاتا ہے؟ یا ہمارا اپنا جسم بیماریوں سے کیسے لڑتا ہے؟ بھئی ان سارے سوالوں کا جواب نہ ایک ہی سائنس میں ہے، بائیولوجی۔ تو آج ہم اسی دلچسپ دنیا کی سیر کرنے والے ہیں۔ اچھا، ذرا سوچیں، وہ کون سی ایسی ایک سائنس ہے جو سمندر کی تہہ میں موجود ایک چھوٹے سے جاندار کو افریقہ کے جنگلوں میں گھومنے والے ایک دیو ہیکل ہاتھی سے جوڑتی ہے؟ یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے نا؟ اور اس کا جواب وہ ہمیں سیدھا زندگی کے مرکز تک لے جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی سائنس ہے بائیولوجی، اور یہ صرف کوئی کتابی مضمون نہیں ہے، یہ تو زندگی کی سائنس ہے۔ وہ شعبہ جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ہم خود کیا ہیں اور ہمارے ارد گرد کی یہ پوری دنیا یہ آخر کام کیسے کرتی ہے۔ تو چلیں ذرا اس لفظ بائیولوجی کو ہی توڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کہانی چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ لفظ نا خود اپنی پوری کہانی سناتا ہے۔ یہ اصل میں دو پرانے یونانی الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ ایک ہے بائیو، جس کا مطلب ہے زندگی، اور دوسرا ہے لوگوس، جس کا مطلب ہے پڑھنا یا علم حاصل کرنا۔ کتنا سادہ اور خوبصورت ہے نا؟ تو جب ہم ان دونوں ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ بالکل، زندگی کا مطالعہ۔ یعنی بہت ہی آسان الفاظ میں بائیولوجی زندگی کو سائنسی طریقے سے سمجھنے کا نام ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جاندار کیسے کام کرتے ہیں، کیسے بڑے ہوتے ہیں اور اپنے آس پاس کے ماحول کے ساتھ ان کا رشتہ کیسا ہے۔ اچھا، تو بائیولوجی کا دائرہ کار کتنا بڑا ہے؟ بھائی، یہ ایک ایسے کینوس کی طرح ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں۔ یہ ایک نظر نہ آنے والے وائرس سے شروع ہو کر ہمارے پورے سیارے کے ایکو سسٹم تک پھیلا ہوا ہے۔ چلے ذرا اس کی وسعت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جو بائیولوجسٹ ہوتے ہیں نا، وہ زندگی کو ہر لیول پر دیکھتے ہیں۔ وہ ایک طرف تو خوردبین کے نیچے ایک سیل کے اندر کی پیچیدہ مشینری کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ڈی این اے کے اس خفیہ کوڈ کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہماری ساری معلومات لکھی ہیں، اور پھر وہیں سے وہ زوم آؤٹ کر کے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک پورے جنگل میں شیر اور ہرن ایک ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ بائیولوجی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بائیولوجی کا میدان اتنا وسیع ہے تو کوئی اسے پڑھے گا کیسے؟ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک بہت بڑی لائبریری ہو۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم اسے الگ الگ حصوں یا کہہ لیں کہ شاخوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور ہر شاخ زندگی کے ایک خاص پہلو پر فوکس کرتی ہے۔ چلیں اس کی 3 بڑی شاخوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہے باٹنی، جو پودوں کی دنیا کے بارے میں ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ پودے سورج کی روشنی کو اپنی خوراک میں کیسے بدلتے ہیں۔ پھر آتی ہے زوالوجی، جو جانوروں کی بادشاہی کے رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے، جیسے کہ پرندے آخر اڑتے کیسے ہیں۔ اور پھر ہے مائکرو بائیولوجی، جو ان ننھے منھے جانداروں کا مطالعہ کرتی ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن ہماری دنیا پر ان کا اثر بہت بڑا ہے۔ اچھا، یہ سب سننے میں تو بہت دلچسپ لگتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی بائیولوجی ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے بغیر تو ہمارے پاس آج کی جدید میڈیکل سائنس ہوتی ہی نہیں۔ سوچیں، ایک ڈاکٹر جو یہ نہیں سمجھتا کہ انسانی جسم کام کیسے کرتا ہے، وہ کسی بیماری کا علاج کیسے کرے گا؟ یا ایک سائنسدان جو سیلز کے بارے میں ہی نہیں جانتا، وہ کینسر کا علاج کیسے ڈھونڈے گا؟ بائیولوجی ان تمام شعبوں کی بالکل بنیاد ہے، اور اس کا اثر ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جب ہم کوئی دوا کھاتے ہیں نا، تو ہم اصل میں بائیولوجی کی برسوں کی تحقیق سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کوئی پھل کھاتے ہیں تو یہ زرعی بائیولوجی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، جس نے فصلوں کو بہتر بنایا ہے۔ اور جب ہم صاف ہوا میں سانس لیتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ماحولیاتی بائیولوجسٹ کی محنت ہوتی ہے، جو ہمارے سیارے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا گیا، بائیولوجی صرف ایک سائنس نہیں، یہ تو خود کو اور اس کائنات میں اپنی جگہ کو سمجھنے کا ایک راستہ ہے۔ یہ ہمیں زندگی کے عجائبات کی قدر کرنا سکھاتی ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہو یا ایک بہت بڑا گھنا جنگل۔ تو اب آگے کیا؟ اگلا بڑا چیلنج کیا ہے؟ کیا ہم کبھی بڑھاپے کو روک پائیں گے؟ کیا ہم دوسرے سیاروں پر زندگی تلاش کر لیں گے؟ یہ سوالات اب کوئی سائنس فکشن نہیں رہے، اور ان کے جوابات بائیولوجی کے مستقبل میں ہی کہیں چھپے ہیں۔ کیا لگتا ہے اگلی بڑی دریافت کیا ہونے والی ہے؟ دوستوں، تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، بائیولوجی کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کا کنسیپٹ بائیولوجی کے حوالے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں
اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور لیکچر میں۔ تھینک یو۔